آج کے اس خصوصی جائزے میں خوش آمدید۔ ہمارے پاس ایک حدیث شریف کا اقتباس ہے۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں ایک خاص پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، یعنی کچھ کاموں میں دائیں جانب کو ترجیح دینا۔ جی بالکل۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن آج ہم اس اسلامی تعلیم کے پیچھے جو حکمت ہے نا، اور اس کا عملی اطلاق، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ماخوذ میں کیا اہم نکات ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں یہی اس کا سب سے دلچسپ پہلو ہے کہ کیسے روزمرہ کی ایک معمولی سی ہدایت اپنے اندر اتنی گہری روحانی معنویت رکھتی ہے، اور یہ ہمارے زندگی گزارنے کے انداز پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو پھر اس حدیث کا بنیادی متن کیا ہے اور یہ ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ جی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور سنن ابی داؤد میں ہے۔ حدیث نمبر 4141۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لباس پہنو اور جب وضو کرو تو اپنی دائیں جانب سے شروع کرو۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں واضح ہدایت ہے جو دو عام معمولات کا ذکر کرتی ہے۔ اچھے اور عزت والے کام والی بات ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ مطلب صرف یہی دو کام؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل میں حدیث کا اصول یہ ہے کہ تکریم والے کام، زینت والے یا پاکیزگی والے جو کام ہے نا، ان میں دائیں جانب کو مقدم رکھا جائے۔ یہ صرف ان دو کاموں تک محدود نہیں ہے، یہ ایک عمومی اصول ہے۔ دائیں ہاتھ یا دائیں جانب کو عام طور پر طاقت، اچھائی اور برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو اس عمل سے ہم شعوری طور پر ان کاموں کو ایک خاص اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو کیا ماخذ میں اس اصول کے اطلاق کی کچھ اور مثالیں بھی دی گئی ہیں؟ مطلب یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ یہ اصول اور کہاں کہاں لاگو ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل۔ ماخذ اور جو شروحات ہیں ان میں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً لباس پہننا، جیسے قمیض ہے، پاجامہ، شلوار، اسی طرح جوتے یا موزے پہننا۔ جی۔ پھر عبادات سے متعلق امور جیسے وضو کرنا، غسل کرنا یا تیمم کرنا۔ صحیح۔ مقدس مقامات میں داخل ہونا، جیسے مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں قدم پہلے رکھنا۔ ہاں، یہ تو عام مشاہدہ ہے۔ جی۔ پھر ذاتی صفائی اور زینت کے کام، جیسے سر منڈوانا ہے یا بالوں میں کنگھا کرنا، مونچھیں تراشنا، بغل کے بال صاف کرنا، مسواک کرنا، آنکھوں میں سرما لگانا یا ناخن تراشنا، ان سب میں بھی دائیں جانب سے شروع کرنے کی ترغیب ہے۔ اچھا۔ یہاں تک کہ واش روم سے باہر نکلتے وقت بھی دایاں پاؤں پہلے باہر نکالنا اسے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ فہرست تو واقعی کافی جامع ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اصول زندگی کے کتنے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ تو پھر بائیں جانب کے استعمال کی کیا حکمت ہے؟ اسے کب استعمال کرنا بہتر ہے؟ جی، بائیں جانب کا استعمال ان کاموں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جو آپ کہہ لیں کمتر سمجھے جاتے ہیں یا جن کا تعلق صفائی یا نجاست دور کرنے سے ہے۔ مثلاً استنجا کرنا، ٹھیک، ناک صاف کرنا یا رینٹ وغیرہ جھاڑنا، یا کوئی ناپسندیدہ یا گندی چیز اگر پکڑنی ہو۔ مسجد جیسی قابل احترام جگہ سے باہر نکلتے وقت بایاں قدم پہلے نکالنا۔ اچھا، یعنی داخل ہوتے وقت دایاں، نکلتے وقت بایاں۔ جی بالکل۔ اور اسی طرح لباس، جوتے یا موزے اتارتے وقت پہلے بائیں جانب سے اتارنا مستحب ہے۔ اچھا، تو یہ صرف دائیں کو ترجیح دینا نہیں ہے، بلکہ دونوں جانب کے لیے ایک طرح سے ایک مخصوص کردار متعین کیا گیا ہے۔ یہ روزمرہ کے اعمال میں ایک شعوری نظم و ضبط اور ترتیب پیدا کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک مشینی عمل نہیں، بلکہ ہر بار ایک سوچا سمجھا انتخاب ہے۔ یقیناً، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ عمل دراصل ایک مستقل ذہنی موجودگی یعنی مائنڈفلنس کی تربیت بھی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے پہلو پر بھی توجہ دیتا ہے، انہیں بے معنی نہیں سمجھتا۔ ہر عمل، خواہ وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگے، اسے ایک خاص شعور اور نیت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو دائیں کو فضیلت دینا اور بائیں کو مخصوص کاموں کے لیے استعمال کرنا، یہ زندگی میں ایک توازن اور ایک مقصدیت پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے جسم کا ہر حصہ اللہ کی نعمت ہے اور اسے حکمت کے تحت استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ یہ جو سادہ سی ہدایات ہیں، یہ ہمارے روزمرہ کے اعمال کو کس طرح ایک بلند مقصد سے جوڑتی ہیں؟ دیکھیں، اس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اسلام میں دنیاوی اور دینی کاموں کی تفریق اس طرح نہیں ہے کہ روزمرہ کے کام بالکل بے معنی ہوں،
बल्कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में किए गए छोटे छोटे अमाल भी वो इबादत का दर्जा पा सकते हैं, वो बाइसे बरकत बन सकते हैं। सही। ये अमल हमें सिखाता है कि ज़िंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की याद और उसके अहकामात की पैरवी में गुजारा जा सकता है। तो जो बड़ी तस्वीर बनती है वो ये है कि एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी, उसके आम मामूलात भी अल्लाह की हिदायत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढल जाएं, जिससे उसकी शख्सियत में एक ख़ास नज़्म और रूहानियत पैदा होती है। ये वाकई बहुत गहरी बात है। अच्छा, सामीन के लिए एक आखिरी नुक्ता छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या रोज़मर्रा के कुछ और मामूलात या आदात ऐसी हो सकती हैं जिनमें ये दाएं और बाएं जानिब वाला उसूल शऊरी तौर पर शामिल किया जा सकता है, ताकि इनमें भी यही नज़्म और मकसदियत पैदा हो सके, चाहे वो माखज़ में वाज़ेह तौर पर मज़कूर ना भी हों? इस पर गौर करना यकीनन हमारे रोज़मर्रा के तजुर्बे को मज़ीद बामानी बना सकता है।